غازی عثمان خان نے 1288 میں اناطولیہ کے اندر ایک طاقتور ریاست قائم کی جو اس کے نام کے حوالے سے سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ غازی عثمان 1258 میں پیدا ہوئے۔ یہ امیر ارطغرل بن سلیمان کے بیٹے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ سلطنت عباسیہ کے خاتمے کے بعد مسلمان ادھر ادھر بکھرنے لگے تو ایک ترک قبیلہ اپنے سردار ارطغرل کے ماتحت شام کی طرف جا رہا تھا کہ اسے رستے میں انقرہ کے قریب دو فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ ارطغرل نے کمزور فریق کی حمایت کرتے ہوئے اس کی مخالف فوج پر اس زور سے حملہ کیا کہ دشمن نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ جنگ جیتنے پر ارطغرل کو معلوم ہوا کہ اس نے تاتاریوں کے خلاف سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد کی مدد کی ہے۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل کے اس کارنامے سے اتنا خوش ہوئے کہ اس نے دریائے سکاریا کے بائیں جانب کا زرخیز علاقہ ارطغرل کو بطور جاگیر دے دیا۔ یہ علاقہ بعد میں سوت کہلایا۔ ارطغرل نے آہستہ آہستہ سیاسی قوت حاصل کر لی، یہاں تک کہ وہ علاؤ الدین کیقوباد کا نائب بن گیا۔ اس نے سلطان علاؤ الدین کیقوباد کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو زبردست شکست دی۔ سلطان نے خوش ہو کر اس کی جاگیر میں اضافہ کر دیا۔ ارطغرل نے کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہ کیا اور سلطان کونیا کا وفادار بن کر رہا۔ 1288 میں ارطغرل کی وفات پر اس کا بیٹا غازی عثمان حکمران بنا۔ عثمان اوس ترکمان کی نسل کائی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ عثمان خان سردار بننے کے بعد بھی سلطان کونیا علاؤ الدین کا وفادار اور جاگیردار رہا۔ اس نے بازنطینیوں کے کراجہ حصار کا قلعہ فتح کر لیا تو علاؤ الدین نے خوش ہو کر نہ صرف کراجہ حصار کا قلعہ بلکہ اس کے نواحی مضافات عثمان کو دے دیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعے کے خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ سن 1300 میں سلطان علاؤ الدین کیقوباد مارا گیا اور اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تتاریوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہوا۔ اب عثمان ایک خود مختار فرمانروا کی حیثیت سے حکومت کرنے لگا۔ عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بورسا میں ڈالی۔ عثمان اور اس کے حامی مسلم سرحدی محافظوں نے اس کی کمان میں بازنطینی سلطنت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ عثمان جن فوجی مہمات میں ذاتی طور پر شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھی اس مہمات میں فتوحات کو آگے بڑھاتے رہے۔ عثمان کو اپنے عہد کے آغاز میں ہی مخلص ساتھیوں کا ایک حلقہ مل گیا تھا جن کو اخوان علب یعنی کہ بھائیوں جیسے سپاہی کا نام دیا گیا۔ ان میں سے کچھ اس کے بھائی اور بھتیجے تھے اور کچھ شیخ ادب والی جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ بعد میں عثمان کی شادی شیخ ادب علی کی بیٹی بالا خاتون جبکہ بعض تاریخی حوالوں میں اس کا نام رابعہ تھا اس سے ہوئی۔ عثمان نے بورسا کو اپنا صدر مقام بنایا۔ آخری دور میں عثمان نے اپنے آپ کو ایزنیک اور بورسا کے شدید محاصرے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ عثمان کے اس دور کی عظیم کامیابی بورسا کی فتح تھی جو اس کی موت سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ عثمان غازی 1326 میں فوت ہوا اور بورسا میں ہی دفن ہوا۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا اورحان خان غازی سلطنت عثمانیہ کا دوسرا حکمران بنا۔